بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں کوادری میں ہمارے استقبال کا خاطر خواہ بندوبست کر دیا گیا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ راستے ہی میں اس میزبان کی تھوڑی خاطرداری کر دی جائے۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ میرے الفاظ کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے مستفر ہوئی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ہاتھ بڑھا کر کاشانوک کے کندھے پر دستک دی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو میں نے نگاہ کے اشارے سے اسے کچھ پوچھا۔ اس کی آنکھوں نے تائیدی جنبش کی۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس شخص کے سامنے آ کر تحکمانہ انداز میں کہا، گیٹ اپ۔ وہ مجھے اپنے مقابل پا کر ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ نے بڑی سرعت سے حرکت کی۔ میرے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے وہ اپنی جیب کو ٹٹول رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گان نکالنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ جیب سے باہر آتا، میں نے اس کے چوڑے جبڑے پر ایک دانسو قسم کا پنچ جڑ دیا۔ میرا خطرناک پنچ کھا کر وہ بوکھلا گیا اور اسی بوکھلاہٹ میں اس نے مجھے دھواں دار ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ میں پہلے سے اس کے رد عمل کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں نے اس کے اچھلتے ہوئے سر پر یک بیک دو طرفہ چوب رسید کر دیے۔ میرے کھلے ہاتھوں کی خطرناک ضربات نے اس کی کن پٹیوں کا مزاج پوچھ لیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے سیٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ ڈرائیور نے اسی لمحے کوچ روک دی۔ ہم سندری جل سے کافی آگے نکل آئے تھے اور کوچ جس مقام پر ٹھہری تھی وہاں سے چاروں جانب تاحد نگاہ پہاڑ ہی پہاڑ دکھائی دیتے تھے۔ اس کوچ کے مسافروں میں بدھ بخشوں کی اکثریت تھی اور وہ سب میری اس جرأت رندانہ پر انگشتے بدنداں تھے۔ بدھ مت کے پیروکار ایک چیونٹی کو مارنا بھی گناہ عظیم سمجھتے ہیں۔ ان کی حیرت اور تشویش کا سبب یہ تھا کہ میں اس وقت ایک بدھ بخشو کے روپ میں ان کا ہمسفر تھا۔ وہ سب سہمی ہوئی نگاہوں سے کبھی مجھے اور کبھی بے حس و حرکت پڑے اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ اس وحشت ناک منظر نے ان پر سناٹا طاری کر دیا تھا۔ میں انہیں نظر انداز کر کے اپنے دشمن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا تھا کہ اسے کوچ سے باہر پھینک کر ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ میں نے اس شخص کا جائزہ لیا تو اس کی کیفیت کو خاصا تشویشناک پایا۔ جبڑے پر پڑنے والے میرے طوفانی پنچ نے اس کے دانے کو مکمل طور پر رنگین بنا دیا تھا اور کن پٹیوں کا مزاج پوچھنے والے چوپس نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ ہاتھ کیا مجھ پر انگلی بھی اٹھا سکے۔ میں نے اپنے ارادے میں عمل کرنے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ اس کے لباس میں کہیں موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ٹٹول کر وہ موبائل دریافت کر لیا، پھر یس کا بٹن پریس کرنے کے بعد اسے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے تحکمانہ لہجے میں کہا، سوریا تم ٹھیک 10 منٹ کے بعد گاڑی کو رکوا دینا، ہم پہنچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ حکم دینے والے نے سوریا نامی اس شخص کی زبان سے ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کا باز شرما ہوگا۔ میرے پاس عمل کرنے کے لیے بہت کم وقت تھا۔ آئندہ 2 منٹ میں میں نے کاشانوک کی مدد سے سوریا کو کھینچ کر کوچ سے باہر پھینک دیا، پھر دروازے بند کرتے ہوئے چیخ کر ڈرائیور سے کہا، گاڑی کو آگے بڑھاؤ فوراً۔ ڈرائیور نے میرے احکام کی تعمیل کی۔ میں کوچ کو آگے بڑھا دیا۔ میں واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک مخصوص آواز سن کر چونک اٹھا۔ میری طرح لیان اور کاشانوک نے بھی وہ آواز سماعت کر لی تھی اور وہ بھی کوچ کی کھڑکیوں سے باہر نظریں دوڑا رہے تھے۔ ہم سب کی نگاہوں کا ٹارگٹ نیلا جادوانی آسمان تھا، کیونکہ وہ مخصوص آواز اسی سمت سے آ رہی تھی۔ پھر وہ آواز بتدریج تیز ہوتی چلی گئی۔ ہم تینوں نے بیک وقت سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمارے ذہنوں میں اس وقت ایک ہی سوچ تھی۔ وہ مخصوص آواز کسی ہیلی کاپٹر کی تھی جو لمحہ بے لمحہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ہم نے دلی دلائی فضا میں ایک سیاہ نقطے کو نمودار ہوتے دیکھا جو آنن فانن اپنا سائز بڑھاتا چلا گیا۔ اس سیاہ دھبے نے چند سیکنڈ میں ہیلی کاپٹر کی شکل اختیار کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دشمن ہیلی کاپٹر ہمارے سر پر پہنچ گیا۔ وہ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے۔ وقت کی ایک نامہربان کروٹ نے ہمیں موت کے دانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ بس ایک بے رحم تھپیڑے کی کسر باقی تھی۔ اس کے بعد ہم ڈیتھ ویلی میں پڑے نظر آتے۔ ہمارے سروں پر منڈلانے والا سیاہ ہیلی کاپٹر بڑے خطرناک موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ اس ہوائی رتھ پر سوار ہو کر آنے والی موت کے بیوپاری تھے وہ، اور خاص طور پر ہمارے لیے وہاں پہنچے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی جان لیوا کارروائی کا آغاز کر کے ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے، میں
میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کوچ کے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے میں نے چیخ کر کہا، کاشانوک، لیان، کم آن، ہری اپ، کوئک کوئک۔ وہ ایسی صورتحال نہیں تھی کہ میں مصلحت کے تقاضے نبھاتے ہوئے انہیں اختیاری ناموں سے پکارتا۔ ہم نے جن سے چھپنے کے لیے وہ نام اپنائے تھے، ہماری روپوشی ان کے سامنے کھل چکی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں ڈرائیور پر چلایا، گاڑی کو فوراً روک دو۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے جس قسم کے رویے کا مظاہرہ کر کے سوریا کو ناک آؤٹ کیا تھا، وہ تمام مسافروں کے دلوں پر میری دہشت بٹھانے کے لیے کافی تھا۔ خاص طور پر کوچ کا ڈرائیور مجھ سے کچھ زیادہ ہی متاثر دکھائی دیتا تھا، جیسے اس نے پہلے میرے حکم پر کوچ کو فوراً آگے بڑھا دیا تھا۔ بالکل ایسے ہی اس نے اس بار بھی میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ اگلے ہی لمحے سوئس منی ایکسپریس سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس دوران میں ہیلی کاپٹر ہم سے 100 گز آگے اس مشکل اور دشوار گزار سڑک پر لینڈ کر چکا تھا۔ اس محفوظ لینڈنگ سے پائلٹ کی مہارت کا پتہ چلتا تھا۔ میں جانتا تھا اس ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر کتنے لوگ ہم پر حلہ بولنے آئے ہیں، البتہ یہ بات یقینی تھی کہ وہ فوری طور پر کوئی خون ریز کارروائی نہیں کریں گے۔ میرے اس یقین کی ٹھوس وجوہات تھی۔ میں نے سوریا کے سیل پر اس کے باس کے احکام کو خود سنا تھا۔ سوریا کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ٹھیک 10 منٹ بعد کوچ رکوا دے، اور اب وہ کوچ سڑک کے کنارے رک چکی تھی۔ یہ الگ بات کہ کوچ کو سوریا نے نہیں بلکہ میں نے رکوایا تھا، لہذا زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ ہیلی کاپٹر والے یہی سمجھے کہ سوریا ایکشن میں آ چکا ہے۔ وہ سوریا سے رابطہ کیے بغیر کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ اگر مجھے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ ہوتا تو وہیں کٹمنڈو میں نارائن نقلی بدھ بخشو سے یہ کام لیا جا سکتا تھا۔ میرے دشمن مجھے زندہ پکڑ کر زیادہ خوشی محسوس کرتے، اور میرا یہ فرض بنتا تھا کہ انہیں ایک عظیم خوش فہمی میں مبتلا رکھوں۔ جب تک میں کوچ کے دروازے تک پہنچتا، کاشانوک اور لیان نے بھی سیٹ چھوڑ دی تھی۔ تھاچو بھی ان کی تقلید میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تاہم قافلے میں شامل دیگر بخشو اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہے۔ میں نے بدھا نلکا نتھا سے روانہ ہوتے وقت کاشانوک کو نقلی بدھ بخشو نارائن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور سندری جلد والے واقعے سے بھی وہ آگاہ تھا۔ تھاچو اور کاشانوک کوچ کی ایک ہی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، لہذا یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے درمیان موجودہ صورتحال پر بات نہ ہوئی ہو۔ تھاچو کے دیگر ساتھیوں کی پرامن خاموشی سے مجھے یہ سمجھنے میں تو کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ اس نے انہیں خصوصی ہدایت دے دی تھی، اسی لیے وہ کوچ سے نکلنے کے سلسلے میں تھاچو کی تقلید نہیں کر رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا، میرے لباس میں موجود موبائل کا بزر بج اٹھا۔ گھنٹی کی مخصوص ٹون سے مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ سوریا والا موبائل تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اس کے بعد شرما اس سے رابطہ کر کے موجودہ صورتحال کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ سوریا کو کوچ سے بے دخل کرتے وقت میں نے اس کے سیل کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ میں نے سیل کو لباس سے برآمد کیا اور کان سے لگا کر بدلی ہوئی آواز میں ہیلو کہا۔ سوریا جب کوچ کے ڈرائیور اور دیگر مسافروں سے ہم کلام ہوا تھا تو میں نے لب و لہجے کو بغور سنا تھا، اور اس وقت میں نے آواز بدل کر اسی کے لب و لہجے کی نقالی کرنے کی کوشش کی تھی، اور میری یہ کوشش بڑی حد تک کامیاب رہی۔ میرے ہیلو کے جواب میں تحکمانہ انداز میں پوچھا گیا، یا اندر کی کیا صورتحال ہے؟ میں نے بولنے والے کی آواز کو فوراً شناخت کر لیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے سوریا کو ہدایت دی تھی کہ وہ ٹھیک 10 منٹ بعد کوچ رکوا دے، اور میرے قیاس کے مطابق وہ سوریا کے باس شرما کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس وقت بنفس نفیس ہیلی کاپٹر میں موجود ہوگا۔ اس کے لہجے کے اعتماد سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مذکورہ کوچ اس کے حکم پر سوریا ہی نے رکوائی ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ میں اس کے موہرے سوریا کو 300 گز پیچھے پھینک آیا تھا۔ میں نے سوریا کی آواز کی نقالی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور بدلے ہوئے لہجے میں کہا، باس، یہاں کی صورتحال مکمل طور پر میرے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان لوگوں کو گن پوائنٹ پر رکھ کر کوچ سے نیچے اتار لوں۔ دوسری جانب لمحاتی تذبذب اور تامل سے کام لیا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ مختصر سا تردد میری آواز کے سلسلے میں تھا یا اس فیصلے کے بارے میں جو تجویز میں نے آگے بڑھائی تھی۔ موجودہ صورتحال میں سب کچھ ممکن تھا۔ اگلے ہی لمحے متوقع شرما نے جو جواب دیا، اس سے مجھے خاصا اطمینان و سکون محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، تم انہیں گن پوائنٹ پر گاڑی سے باہر لاؤ، مجھ سے کہا گیا۔ میں ہیلی کاپٹر میں موجود ہوں اور 2 مسلح افراد کو تمہاری مدد کے لیے نیچے اتار رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور سوالیہ نظر سے کاشانوک کی طرف دیکھا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے جادو کا ہاتھ گھمایا اور اپنے ڈھیلے ڈالے لباس میں سے ایک خطرناک گن نکال کر میری سمت بڑھا دی۔ وہ اوزی تھی۔ آتشی اسلحے سے واقفیت رکھنے والے اوزی کی ہلاکت خیزی کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ یہ ایک کم وزن اور زیادہ مار کرنے والی
آٹومیٹک گن ہے۔ کاشانوک نے ایمونیشن کے استعمال کی خصوصی ٹریننگ لے رکھی تھی اور اس کے ذخیرے میں نے ہر نوعیت کا آتشی اسلحہ دیکھا تھا۔ یہ اوزی گن اس ذخیرے کا ایک دانہ تھی۔ لگتا تھا ان لمحات میں حالات اور ستارے اچانک ہماری موافقت میں چلنے لگے ہیں، ورنہ شرما یہ بھی کہہ سکتا تھا سوریا تم ادھر کوچ ہی میں رکو، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اگر تقدیر نے ہمیں ایک موقع فراہم کر دیا تھا تو اس سے فائدہ اٹھانا ہم پر فرض تھا۔ میں نے اوزی کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کوچ کے شیشے سے باہر نگاہ دوڑائی۔ سڑک کے ساتھ ساتھ ایک بے حد گہری ڈھلوان دکھائی دی۔ میں نے ایک فوری فیصلے پر پہنچتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے لہجے میں موت کی سرسراہٹ تھی، تم سب گن پوائنٹ پر میرے آگے آگے کوچ سے باہر نکلو گے اور سڑک کے کنارے پہنچتے ہی تم حتی الامکان تیزی سے ڈھلوان میں اترتے چلے جاؤ گے۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، عقب میں کور دینے کے لیے موجود رہوں گا۔ سب نے میکانکی انداز میں اپنے اپنے سر کو جنبش دی۔ کوچ میں موجود تمام مسافروں کو جیسے کسی نے سانپ نے سونگ لیا تھا۔ کسی نے ہماری ہنگامی کارروائی میں مداخلت کی اور نہ ہی ایک لفظ زبان سے ادا کیا۔ میں نے خاص طور پر کوچ کے ڈرائیور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اپنے دشمنوں سے نمٹ کر ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے، تم کوچ کے ساتھ یہیں پر ہمارا انتظار کرنا۔ میرا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ وہ اس بات میں سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے کوچ کے ڈرائیور کو احتیاطاً اس قسم کی ہدایت دی تھی، اس طرح یہ سہولت فراہم ہو جاتی کہ اگر ہم واقعی اپنے دشمنوں سے جلدی نمٹ لیتے تو آگے بڑھنے کے سلسلے میں کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ سوئس منی ایکسپریس ہمارے سفر کے تمام مسائل حل کر دیتی۔ میں نے تنقیدی نگاہ سے ونڈ اسکرین کے پار سڑک کا جائزہ لیا۔ وہ سیاہ ہیلی کاپٹر کوچ سے لگ بھگ 100 گز کے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس دوران میں 2 مسلح افراد ہیلی کاپٹر میں سے برآمد ہو کر ہماری جانب پیش قدمی کر چکے تھے۔ اب ایک سیکنڈ نہایت ہی قیمتی اور سنسنی خیز تھا۔ میری آنکھ کے اشارے پر کاشانوک نے کوچ کا دروازہ کھول دیا۔ سب سے آگے وہی تھا۔ وہ ہینڈز اپ کے انداز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے کوچ سے نیچے اتر گیا۔ اس کے پیچھے لیان اور تاچو نے کوچ کو خیر بات کہہ دیا۔ سب سے آخر میں خطرناک اوزی تھا میں باہر آ گیا۔ پلک جھپکتے میں ہم سڑک کے کنارے پہنچ گئے۔ گو، میں نے بلند آواز میں کہا اور وہ تیزی سے پلٹ گیا۔ اب میری گن کا منہ ان 2 افراد کی طرف اٹھا ہوا تھا جو مسلح ہو کر ہماری جانب آ رہے تھے۔ میں اپنے عقب میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے ساتھیوں نے کس انداز میں نشیب کی سمت دوڑ لگائی ہوگی، البتہ مسلح افراد کے چونکنے نے مجھے بہت کچھ بتا دیا۔ انہوں نے نشیب کی طرف دیکھتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی۔ پرسکون اور خاموش فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ یہ ان گن بردار افراد کا ایک اضطراری رد عمل تھا کہ انہوں نے بھاگنے والوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، ورنہ ٹارگٹ کے اعتبار سے میں ان کے زیادہ قریب تھا۔ ان کی برسٹ فائرنگ بے سود ثابت ہوئی تو انہوں نے میری جانب رخ پھیر لیا۔ میں تو ان کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ اوزی کے ایک مختصر اور سریلے برسٹ نے انہیں گولیاں کھا کر زمین بوس ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اس اثنا میں وہ کوچ اور ہیلی کاپٹر کے درمیان پہنچ چکے تھے، لہٰذا میری فائرنگ نہایت ہی مؤثر ثابت ہوئی۔ میں نے ان کے ٹھنڈا ہوتے ہی ہیلی کاپٹر کی سمت نگاہ دوڑائی اور یہ دیکھ کر چونک اٹھا کہ وہاں سے 2 افراد نکل کر نشیب کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ دونوں پوری طرح مسلح تھے اور ان کی چال رفتار سے مستعدی ٹپکتی تھی۔ وہ دونوں فائرنگ رینج سے باہر تھے، لہٰذا میں نے راؤنڈ ضائع کرنے کی غلطی نہ کی اور ایک محفوظ زاویے سے اپنے ساتھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ میں نے نشیب میں تھوڑا آگے آنے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو پیچھے سڑک پر ایک شخص کو تحکمانہ انداز میں چلاتے ہوئے پایا۔ وہ کاشانوک، لیان اور تاچو کی طرف جانے والے اپنے آدمیوں کو چیخ چیخ کر ہدایت دے رہا تھا۔ اس کے روب اور سٹائل نے مجھے سمجھا دیا وہ مسٹر شرما کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں اونچے نیچے پتھروں کی آڑ لیتے ہوئے تیزی سے نشیب میں اترتا چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر وہاں پہنچنے والوں میں سے 2 افراد کو میں نے سڑک پر بھون ڈالا تھا، 2 ہمارے تعاقب میں تھے۔ شرما ادھر سڑک پر ہی کھڑا ہو کر اپنے مہروں کو ہدایت دے رہا تھا۔ پتہ نہیں ہیلی کاپٹر کے اندر ہمارے اور کتنے دشمن موجود تھے۔ اگر ہم جلد از جلد کسی پناہ گاہ تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو جاتے تو موجودہ صورتحال ہمارے لیے بڑی تشویشناک ہو جاتی۔ میں نے زیگ زیگ بھاگتے ہوئے نشیب میں اپنے ساتھیوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے دکھائی نہ دیا۔ اس خطرناک نشیبی راستے پر جا بجا چھوٹی بڑی پتھریلی چٹانیں پھیلی ہوئی تھی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ کاشانوک وغیرہ اس وقت کسی بڑی چٹان کے عقب میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ میں اپنے مخصوص زاویے پر محتاط انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس دوران میں وقفے سے میں
مڑ کر پیچھے بھی دیکھ لیتا تاکہ ہمارے تعاقب میں آنے والے دشمنوں کی پوزیشن کا اندازہ ہو سکے، لیکن تھوڑی دیر بعد حیرت انگیز طور پر وہ بھی میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ وہ دونوں مسلح افراد لی یان کاشانوک اور تھاچو کے تعاقب میں لپکے تھے اور میری پیش قدمی کا زاویہ قدرے مختلف تھا، شاید اسی لیے بھی میں انہیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ آگے بڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے ایک لمحے بھی رک کر انہیں تلاش کرنے کا رسک نہ لیا۔ لگ بھگ 2 منٹ بعد یکا مجھے رک جانا پڑا۔ یوں محسوس ہوا جیسے زمین نے گویا ہاتھ بڑھا کر میرے قدم پکڑ لیے ہوں۔ اس ٹھہراؤ کا سبب عقب میں ابھرنے والی شدید ترین فائرنگ کی آواز تھی۔ میں نے میکانکی انداز میں پلٹ کر دیکھا، وہاں سے سڑک واضح طور پر نظر تو نہیں آتی تھی جہاں ہم کوچ اور ہیلی کاپٹر کو کھڑا چھوڑ آئے تھے، تاہم فائرنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخصوص آوازوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ فائرنگ کوچ کے ٹائروں کو نشانہ بناتے ہوئے کی گئی تھی۔ یکے بعد دیگرے ٹائر پھٹنے کی آوازیں ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ فوری طور پر یہی بات سمجھ میں آئی کہ شرما اس کے کسی ساتھی نے کوچ کے قریب پہنچ کر اس کے ٹائروں پر بے دریغ فائرنگ کی تھی تاکہ کسی بھی صورت وہ کوچ آگے سفر جاری نہ رکھ سکے۔ ایک بات سے مجھے قلبی اطمینان ہوا کہ اس فائرنگ نے بس کے کسی مسافر کو زندگی کی آخری چیخ مارنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ شرما نے فائرنگ سے قبل کوچ کے اندر جھانک کر ضرور دیکھ لیا ہوگا۔ اپنے شکاروں کو وہاں موجود نہ پا کر وہ بے طرح جلایا ہوگا اور اسی جلاہٹ میں اس نے کوچ کے ٹائروں کو برسٹ کر کے اسے نکارا بنا دیا تھا۔ میں نے شرما، ہیلی کاپٹر اور کوچ کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور نشیب کی سمت قدم بڑھا دیے۔ اب میں نے پیش قدمی کے زاویے کو تھوڑا تبدیل کر دیا۔ اس زاویے پر سفر کرتے ہوئے میں کچھ آگے جا کر اپنے ساتھیوں سے مل سکتا تھا۔ اس رخ پر تھوڑا آگے جانے کے بعد وہ سڑک پھر دکھائی دینے لگی جہاں سے ہم نے اس نشیبی سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت دن کا 1:30 بج رہا تھا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، تاہم اس کی فراہم کردہ حرارت فضا میں رچی بسی خنکی کو پوری طرح زائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت حرارت اور خنکی کے درمیان زبردست مقابلہ جاری تھا اور کرائن سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ بالآخر جیت خنکی کے حصے ہی میں آئے گی۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ حرارت کا منبع عظیم الجثہ اور پرہیبت پہاڑ کی اوٹ میں چہرہ چھپانے والا تھا۔ ماؤنٹ ایورسٹ اپنی تمام تر شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ استادہ تھی۔ اس کی بلند اور جسامت کے آگے ہر شے بہت ہی چھوٹی، بہت ہی حقیر دکھائی دیتی تھی۔ اس کی برف پوش چوٹیوں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے سفید اور اجلی اون کی ٹوپی پہن رکھی ہو۔ یہ ایک دلکش اور نظر فریب نظارہ تھا، مبہوت کر دینے والا۔ میں نشیب میں کافی نیچے اتر آیا، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے دشمنوں یا دوستوں میں سے کسی کی صورت نظر نہ آئی۔ وہ دن کا وقت تھا اور اجالے نے ہر منظر کو واضح کر رکھا تھا، پھر وہ مجھے کیوں دکھائی نہیں دے رہے تھے؟ اس صورتحال نے مجھے الجھا دیا۔ میں رک گیا اور پلٹ کر بلندی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ایک شخص کو میں نے سڑک سے اتر کر اس طرف آتے ہوئے پایا۔ میرے اور سڑک کے درمیان اب اس قدر فاصلہ حائل ہو چکا تھا کہ فوری طور پر میں یہ اندازہ قائم نہ کر سکا کہ وہ دشمن کا کوئی آدمی تھا یا کوچ کا کوئی مسافر۔ اس شخص کے بارے میں غور ہی کر رہا تھا کہ یک لگ مجھے چونک جانا پڑا۔ میری بائیں جانب ایک چٹان کے عقب سے فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ میں ایک محفوظ آڑ لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک سنگل شاٹ تھا۔ اس فائر کا جواب فوری طور پر دیا گیا۔ فضا ایک خوفناک برس سے گونج اٹھی، اس کے ساتھ ہی انسانی چیخوں کی دردناک آواز ابھری۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ موت کا فرشتہ میرے آس پاس ہی کہیں منڈلا رہا تھا۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں کون لقمہ اجل بنا تھا، اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ کوئی دشمن بھی ہو سکتا تھا اور دوست بھی۔ میرے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ صورتحال بڑی تشویشناک ہو گئی تھی۔ اسی غیر یقینی سچویشن تو میں نے کبھی رات کی تاریکی میں بھی نہیں دیکھی تھی جو دن دہاڑے پیش آ رہی تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں واقع اس چٹانی اور اونچ نیچ نے نگاہ کے زاویوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا۔ میدانی علاقے کی بنسبت پہاڑی علاقے میں کسی کا تعاقب جاری رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں اس محفوظ آڑ میں محتاط قدموں سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ چٹان کے آخری سرے پر پہنچ کر میں نے گردن نکال کر دیکھا۔ دوسری طرف 20 گز کے فاصلے پر مجھے ایک شخص کی کھونچکاں لاش پڑی نظر آئی۔ وہ انہی مسلح 2 افراد میں سے ایک تھا جو میرے ساتھیوں کے تعاقب میں ہیلی کاپٹر سے یہاں تک پہنچے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس لاش کو وہیں چھوڑ کر میری نگاہ آگے کو اٹھ گئی۔ میں نے ہلاک ہونے والے دشمن کے ساتھی کو بڑی تیزی سے بلندی کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دوڑنے کا زاویہ بلائی سڑک کی سمت نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، وہ فرار نہیں ہو رہا تھا بلکہ کاشانوک وغیرہ کے تعاقب میں اس
اس طرف جا رہا تھا۔ ساتھ ہی یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ میں نے ابھی جس دشمن کی لاش کو خون میں لت پت پڑے دیکھا تھا وہ میرے ساتھیوں میں سے کسی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا تھا۔ میں اوزی تھا، میں اپنے دشمن کے تعاقب میں لگ گیا۔ یہ گن مجھے کاشانوک نے فراہم کی تھی۔ اس بات کے قوی امکان تھے کہ اس نے اپنے لباس میں اور بھی خطرناک ہتھیار چھپا رکھے ہوں گے۔ کاشانوک ٹھنڈے اور ٹھہرے ہوئے مزاج کا مالک ایک گہرا شخص تھا۔ اسے سمجھنے کے لیے مجھے بہت کم وقت ملا تھا اور اس قلیل مدت میں اسے اچھا خاصا سمجھ گیا تھا۔ انہی خیالات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جب تک میں اس شخص کے قریب پہنچتا وہ ایک بڑی چٹان کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ اگلے لمحے فضا ایک مرتبہ پھر فائرنگ کی مخصوص تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کس نے کس پر گولیاں برسائی ہوں گی۔ وہ یک طرفہ فائرنگ کی آواز تھی اور اس آواز کے نتیجے میں کربناک انسانی چیخیں بھی سنائی دی تھی۔ میرا دل داغ سے رہ گیا۔ میں نے گن کو تیار حالت میں تھامے ممکنہ تیزی سے چٹان کی جانب دوڑ لگا دی۔ ان سنگین لمحات میں میرے ساتھیوں کو میری مدد کی اشد ضرورت تھی۔ میں مذکورہ چٹان تک گیا، پھر جیسے ہی گھوم کر میں نے دوسری طرف جانا چاہا میں نے اپنے عقب میں کوئی گڑبڑ محسوس کی۔ میری چھٹی اس نے مجھے خبردار کیا۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی میں نے بجلی کی سی صورت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور ایک دشمن میری نگاہ میں آ گیا۔ یہ یقیناً وہی شخص تھا جسے تھوڑی دیر پہلے میں نے سڑک سے اتر کر اس سمت بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت جس قسم کی حرکت کرنے جا رہا تھا اس سے واضح ہو گیا کہ وہ بھی شرما کے گروہ ہی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھامی ہوئی گن کو میرے قدموں کی جانب جھکا رکھا تھا اور قبل اس کے کہ وہ ٹریگر پر انگلی دباتا میں نے ایک ہائی جمپ لگاتے ہوئے اس پر فائرنگ کر دی۔ میری اچھلنے والی حرکت بر وقت کام آ گئی۔ دو طرفہ فائرنگ نے ایک مرتبہ پھر کوہستانی فضا کو پاش پاش کر دیا۔ اگر میں اپنے جسم کو ہوا میں بلند نہ کرتا تو وہ شخص میرے پاؤں کا کیما بنا چکا ہوتا۔ میں نے اسے ارادہ بدلنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ وہ میرے قدموں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا، لہذا میرے ہوا میں اچھلنے کے ساتھ ہی وہ گن کی نال کو اوپر نہ اٹھا سکا۔ میں نے اس کی توقع کے برعکس یکا یک پیچھے مڑ کر جمپ لگاتے ہوئے اس پر فائرنگ کر دی تھی۔ میں تو اس کی فائرنگ سے محفوظ رہا مگر اوزی کے دانے سے نکلنے والی گولیوں نے اس کے جسم کو چھلنی میں بدل دیا۔ اس کا بے جان بدن ایک نکیلے پتھر پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس کے پاس جا کر تفصیلی معائنہ کرتا۔ میں تیزی سے اپنی راہ کو ہو لیا۔ ایک لاش کی بجائے اپنے دوستوں کی خبر گیری زیادہ ضروری تھی۔ میں دوڑتے قدموں کے ساتھ اس چٹان کی دوسری سمت پہنچ گیا۔ میری آنکھ نے سب سے پہلے ایک لاش کا منظر دیکھا۔ یہ اسی مردہ شخص کا جسم تھا جس کے تعاقب میں اس طرف آیا تھا۔ میری متلاشی نگاہ قرب و جوار کا جائزہ لینے لگی مگر جن کی مجھے تلاش تھی وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ اس صورتحال نے میری الجھن کو بڑھا دیا۔ میں گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حد نگاہ چھوٹی بڑی چٹانوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ دشمنوں کی ہلاکت اور خوفناک فائرنگ سے یہ تو ثابت تھا کہ میرے ساتھی آس پاس ہی کہیں موجود ہیں۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ وہ کسی بڑی چٹان کی اوٹ میں ہوں گے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا اور پلک جھپکتے میں نے اس خیال کو عملی جامہ پہنا ڈالا۔ میں نے لباس میں سے اپنا سیل نکالا اور پھر اس کی پیڈ پر کاشانوک کے نمبر پنچ کرنے لگا۔ کی لوکیشن اور وقوع پذیری جاننے کے لیے یہی سیلولر وسیلہ اختیار کیا جا سکتا تھا۔ ڈائلنگ کی تکمیل پر دوسری جانب سے گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کاشانوک کا سیل ان تھا۔ بصورت دیگر رابطے کا یہ ذریعہ بھی جاتا رہتا۔ 8ویں گھنٹی پر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ میں نے اپنے سیل کے اسپیکر میں لی یان کی گھبرائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے بڑے تشویشناک انداز میں استفسار کیا، وہاں وجدان تم کہاں ہو؟ میں لی یان کی آواز چونک اٹھا کیونکہ میری توقع کے مطابق کاشانوک کو کال اٹینڈ کرنا چاہیے تھی۔ پھر اس کی آواز میں شامل گھبراہٹ بھی مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ میرے اندازے کے مطابق ہمارے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تم تینوں کہاں چھپے ہوئے ہو؟ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم ایک دوسرے کے قریب ہی ہیں، لی یان نے بتایا۔ میں نے تمہیں نشیب میں اتر کر اس طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ابھی جو فائرنگ ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے کسی دشمن کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اوزی کی فائرنگ اپنی مخصوص آواز سے پہچانی جاتی ہے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ دشمنوں کے حوالے سے میں نے عقبی میدان صاف کر دیا ہے۔ اب تم مجھے اپنی درست لوکیشن بتاؤ تاکہ میں تمہارے پاس پہنچ سکوں۔ ان خطرناک چٹانوں نے تو بہت مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ اوکے، وہ سرسری انداز میں بولی، پھر مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ نشیب میں تمہیں بھورے رنگ کی ایک تکونی چٹان دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا، 50 گز کے فاصلے پر وہ بھوری چٹان موجود تھی جس کا حوالہ لی یان نے دیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، ہاں دکھائی دے رہی
رہی ہے؟ ہم لوگ اسی چٹان کے عقب میں موجود ہیں، لی یان نے بتایا۔ اچانک میری زبان سے پھسل گیا، کاشانوک کہاں ہے؟ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، وہ مبہم انداز میں بولی۔ میری اس سے بات کراؤ۔ لی یان کے انداز نے مجھے نامعلوم سی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ تم یہاں آ تو جاؤ، پھر سب سے بات کر لینا، وہ ڈکے چھپے لہجے میں بولی۔ لی یان تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کاشانوک شدید زخمی ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سیلولر رابطہ منقطع کر دیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں مذکورہ بھوری چٹان کے عقب میں ان تینوں کے پاس موجود تھا۔ لی یان نے غلط نہیں کہا تھا، کاشانوک واقعی شدید زخمی تھا، اس کے پیٹ میں گولیاں لگی تھی، گھٹنوں کے مقامات سے بھی بدھ بخشوں والا لباس سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جن 2 دشمنوں کی لاشوں کو میں نے دیکھا تھا، انہی میں سے کسی کی فائرنگ نے کاشانوک کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ وہ اس وقت مکمل بے ہوشی میں تھا۔ میں نے لی یان کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے استفسار کیا، یہ کیسے ہوا؟ جواب میں لی یان نے مجھے جو کچھ بتایا، اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ میں نے کاشانوک کی حالت کے پیش نظر پوچھا، یہ وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچا؟ لی یان نے خاموشی سے تھاچو کی جانب اشارہ کر دیا۔ میں نے چونک کر تھاچو کو دیکھا، اس کا لباس کندھے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ تھاچو نے کاشانوک کو اپنے کندھے پر اٹھا کر یہاں تک پہنچایا تھا۔ اس کی عمر کے پیش نظر یہ ایک بڑا کارنامہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ تھاچو کا تعلق بہشت ارضی تبت سے تھا، جہاں کے باسی طویل العمر ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم الصحت بھی ہوتے ہیں۔ مجھ سے نگاہ ملی تو تھاچو نے مہربان انداز میں اپنے سر کو اسباتی جنبش دی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں، ہمیں فوراً کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کر لینا چاہیے۔ کاشانوک نے تھاچو کے بارے میں مجھے جو معلومات فراہم کی تھی، ان کے مطابق تھاچو کو تبتی اور چینی زبان پر عبور حاصل تھا۔ اس کے علاوہ وہ گزارا چلاؤ انگلش بھی بول اور سمجھ لیتا تھا۔ ابھی اس نے مجھ سے جو کچھ کہا، اس کے لیے اس نے انگلش کا سہارا لیا، مگر چینی لب و لہجے میں اس کی تشویش بجا تھی۔ میں نے اسی سے پوچھ لیا، یہاں آس پاس ہمیں کوئی محفوظ پناہ گاہ کہاں مل سکتی ہے؟ لی یان نے کہا، وجدان جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا اشارہ کاشانوک کی جانب تھا، جسے پتھریلی ڈلوان پر لٹا دیا گیا تھا۔ میں نے لی یان کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی امیز انداز میں گردن ہلائی، پھر تھاچو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، ہم اس وقت ایک محفوظ چٹان کی آڑ میں کھڑے ہیں، لیکن ہمیشہ یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اگر اسی آڑ میں ہم چٹان کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں تو ممکن ہے کوئی پناہ گاہ نظر آ جائے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقع ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہمارے عقب میں کافی دیر سے خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی اور دشمن ہمارے تعاقب میں اس طرف نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہمیں تلاش کیا جائے، ہمیں کہیں پناہ گزین ہو جانا چاہیے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے مذکورہ ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے بے سود پڑے گائل کاشانوک کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب میں اسے اپنے کندھے پر اٹھاؤں گا۔ تھاچو نے میرے شانے پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور بولا، میں اتنا بھی ضعیف اور کمزور نہیں ہوں جتنا دکھائی دیتا ہوں۔ یہ کام تم میرے لیے ہی رہنے دو، ایسے بھی میرا لباس کو آلودہ ہو ہی چکا ہے۔ تم کیوں خواہ مخواہ اپنے لباس کو داغدار کرتے ہو؟ تھاچو کی آنکھوں میں ایسی مہربان ہمدردی تھی کہ میں اس سلسلے میں کوئی مزاحمت نہ کر سکا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بے ہوش کاشانوک کی طرف بڑھنے لگا تو میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، 1 منٹ آپ لوگ یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ ان دونوں نے یکے بعد دیگرے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا، لیکن کوئی استفسار نہ کیا۔ میں اپنے فوری خیال کے تکمیل کے لیے چٹان کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہاں ہمارے ایک دشمن کی لاش پڑی تھی، ایسے ہی 2 دشمنوں کی لاشیں دوسری جانب بھی بے گور و کفن کھلے آسمان کے نیچے پڑی تھی، جن میں سے ایک بدبخت میرے ہاتھوں جہنم واصل ہوا تھا۔ میں نے بجلی ایسی صورت کے ساتھ ان لاشوں کا تنقیدی جائزہ لیا۔ ان میں سے 2 کے لباس ایسے تھے انہیں دوبارہ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کر کے آنن فانن مذکورہ لباس حاصل کر لیے۔ ہم اپنے ساتھ پوٹلیوں کی صورت میں کٹمنڈو سے جو سامان لے کر چلے تھے، اس میں دیگر ضروری اشیاء کے علاوہ ہمارے فاضل لباس بھی تھے۔ اپنے دشمنوں کا لباس میں نے اس لیے بھی حاصل کر لیا کہ بوقت ضرورت دشمن کو دھوکہ دیا جا سکے۔ میں واپس لی یان اور تھاچو کے پاس پہنچا تو وہ میرے ہاتھوں میں دشمنوں کے لباس کو دیکھ کر صورتحال کی تہ میں پہنچ گئے۔ کسی سوال و جواب کے بغیر ہم نے خاموشی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا، اس طرح کہ بے سود کاشانوک ایک مرتبہ پھر تھاچو کے کندھے پر لدا ہوا تھا۔ میں سب سے پیچھے چل رہا تھا، لی یان آگے تھی، جبکہ تھاچو کاشانوک کو اٹھائے ہوئے ہمارے بیچ میں تھا۔ میں چکنا انداز میں قدم بڑھاتے ہوئے پیش آمدہ صورتحال پر غور بھی کر رہا تھا۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔